السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آئیے سب سے پہلے ہم مل کر اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پر غور و غوض کریں گے، غور و فکر کریں گے، سوچیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک کا دست قدرت موزن کے سر پر ہوتا ہے یہاں تک کہ اذان سے فارغ ہو جائے۔ معجم اوسط حدیث نمبر 1987 1987۔ تو سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج کی اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یعنی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اذان دینا شروع کرتا ہے، موذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو، اور جب وہ موذن یعنی اللہ کا وہ بندہ اذان دینا شروع کرتا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک وہ اذان مکمل نہیں کر لیتا، یعنی جب تک وہ اذان مکمل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا دست قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کا خصوصی سایہ اس کے سر پر ہوتا ہے۔ یعنی اذان شروع کرنے سے لے کر اذان کے اختتام تک اللہ پاک خصوصی طور پر اپنا کرم فرماتا ہے اور اس کے اوپر اپنا دست قدرت رکھتا ہے۔ کس پر؟ جو اذان دیتا ہے، جسے ہم موذن کہتے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، کتنی یعنی برکت کی بات ہے، کتنی رحمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی موذن کے اذان شروع کرنے سے لے کر اس کے اختتام تک اپنا دست قدرت اس پر رکھتا ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، یہ صرف ایک موذن جو اذان دے رہا ہے اس کی اتنی فضیلت ہے، تو جو نمازی نماز پڑھتے ہیں اور جو امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوگا، اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے کہ ہم نماز پڑھیں، فائدہ اپنا کریں، آخرت بھی سنواریں، دنیا بھی سنواریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ ہر کامیابی میں ہماری مدد بھی کرے۔ لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے کتنی ہیں۔ علاقے میں اگر 2000 کے قریب لوگ رہتے ہیں تو اس مسجد کے اندر جا کے نماز کے ٹائم پہ، جماعت کے ٹائم پہ جا کے جائزہ تو لیجئے کبھی۔ 2000 میں سے 20 لوگ، 30 لوگ، 25 لوگ یہ نمازی ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر۔ کیا یہ ہماری نالائکی، ناسمجھی، بے وقوفی نہیں ہے کہ ہم اس رب کو جس نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا اور پھر اپنی رحمتوں سے نوازا، بے بہا کھانے کی نعمتیں، بے بہا صحت مند رہنے کی نعمتیں، بے بہا ہمیں، اور سب سے بڑا آسان یہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نبیوں میں سے نبی ہیں، ان کا ہمیں امتی بنا دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اور کیا عنایات دی جائیں۔
سارا دن ہم اس کی دی ہوئی رنگ برنگی نعمتیں کھاتے بھی ہیں، دی ہوئی نعمتوں، آنکھوں سے ہم رنگ برنگی نعمتیں دیکھتے بھی ہیں، کانوں سے ہم سنتے بھی ہیں، اور زبان سے اپنی پسند کی رنگ برنگی باتیں کرتے بھی ہیں۔ اسی طرح سے بے بہا اور نعمتیں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے کسی نہ کسی طرح سے بہت ہی خصوصی اہمیت رکھتا ہو یا اس کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہو۔ تو یہ اتنی ساری عنایتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کہا، ہم سے کیا مانگا؟ صرف یہ کہ میری عبادت کرنا، میری بندگی کرنا۔ اس بندگی کا حال یہ ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہی نہیں، جو جاتے ہیں ان کو میرا سلام، لیکن جو جاتے ہی نہیں وہ خود سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات جو ہیں ان کا صلہ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر خود ہی لے رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے جس پر شدید گناہ ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو یہ کہا گیا کہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ تو اب ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری ڈیوٹی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں صرف ایک ہی ڈیوٹی دی گئی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، اس کو واحد طاقتور مانیں۔ لیکن یہ سارا کچھ زبانی تو بہت کچھ ہے، عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اس میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نمازوں سے ہم غافل، اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ہم غافل۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں اس دنیا میں کرنے آیا کیا تھا اور ہو کیا رہا ہے۔ پیارے پاکستانیوں، ہم سب کو اپنے تئیں، اپنے گریبان میں خود جھانکنا ہے، خود سوچنا ہے کہ ہم بالکل بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک جو ہے ہم نے سرخ رنگ کے غلاف میں لپیٹ کے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کا ادب کرتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب تو پڑھنے کے لیے دی گئی ہے، پڑھ کر اس پر غور کرنے کے لیے دی گئی ہے، اس کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد غور کرنے کے بعد عمل کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے، اور ہم نے اسے صرف سنبھال کے رکھ دیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں جو اگر کوئی صبح نماز کے لیے اٹھاتا ہے تو ہم اس پر بھی اپنے گھر میں وہ بڑا جو بزرگ ہے بڑا اٹھاتا ہے گھر والوں کو کہ اٹھو نماز پڑھ لو، ہم اس پر بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں جس نے صبح صبح ہمیں اٹھایا، ٹائم پہ جگا دیا ایک دفعہ کہ چلو بھی اٹھو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اٹھ کے نماز فجر ادا کر لو۔ پورے دن میں سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی فتح جو ہے وہ وقت پر اٹھ کر نماز فجر ادا کرنا ہے۔ ہم پہلی فتح جو ہوتی ہے، پہلی جو کامیابی ہے، اسی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم اسی کو بلا دیتے ہیں اور ہمارا دل نہیں کرتا اپنے لحاف سے نکلنے کو، اپنے نیند کو خدا حافظ کہنے کو، اس لیے کہ ہم رات کو سوتے ہی دیر سے ہیں۔ خاص طور پر ہم لاہور والے جو ہیں یہ تو بالکل سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، رات کو سونا ہی انہوں نے 1 بجے ہے، جبکہ اس وقت تہجد کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر صبح اٹھنا 9-10 بجے۔ پہلی چیز، پہلی کامیابی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے انسان کو صبح اٹھتے ہی، وہ نماز فجر ہے، اور ہم وہی مس کر دیتے ہیں، اس کو ہی ہم ضائع کر لیتے ہیں۔ تو پھر ہم آگے باقی سارا دن کی کامیابیاں کیسے حاصل کر پائیں گے؟ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں غور کرنا ہے اور پھر ساتھ ساتھ قائم رہنا ہے اپنی پرانی باتوں پہ کہ ہم نے سچ بولنا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، سود نہیں لینا، اور اسی طرح سے ہر اچھا کام کرنے سے پہلے یہ دماغ میں سوچ لینا ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے میرا رب، پوری کائنات کا مالک اور میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خوش ہو جائیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ جیسے بھی ہے آپ کو ہر طرح سے اپنی حفاظت میں رکھے، اور آئندہ زندگی میں بہتری کی طرف چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔
ہم اپنی خامیوں پر نظر رکھیں اور خوبیوں کو بڑھاتے چلے جائیں، اور جو دوسروں کی خوبیاں ہیں ان پر انہیں شاباش، ان کے لیے انہیں تالی بجاتے چلے جائیں، اور ان سب کے لیے جتنی بھی ہو سکے حوصلہ افزائی کرتے چلے جائیں۔ تو اسی طرح سے آنے والا کل زبردست پاکستان، زبردست پاکستانی اور زبردست مسلمانوں کی طرح آنے والا کل جو ہے ہمارا استقبال کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت ہر جگہ خوش رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔